یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے یہاں پر کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ موجود تھے. پنجاب اسمبلی واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کی تھی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا اسمبلی میں مہمان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی. پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی خلاف ورزی داخلہ گیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے؟ سیاسی جماعتیں وفاق کو مضبوط کرتی ہیں. پنجاب اسمبلی میں مہمانوں کے لیے اجازت نامہ ضروری ہے. سیکیورٹی کا معاملہ کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مغربی ہوائیں آج بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان. کوئٹہ، زیارت، قلات، چمن، پشین میں بارش متوقع. قلعہ عبداللہ، نوشکی، ہرنائی، بارکھان میں بھی بادل برسیں گے. شمالی علاقوں میں برف باری کی بھی پیش گوئی. کراچی میں کل موسم سرما کی پہلی بارش کا امکان. بارش کے باعث شہر قائد میں سردی کی شدت بڑھنے کا خدشہ. کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے کئی مقامات سے بند. حد نگاہ بہتر ہونے پر راستے کھول دیے گئے. کراچی میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شاندار آغاز. حصص بازار نے ابتدائی لمحات میں ہی نیا ریکارڈ قائم کر دیا. 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 1,74,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا، جبکہ انڈیکس 799 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,74,411 پوائنٹس پر جا پہنچا. سرمایہ کاروں میں اعتماد اور جوش و خروش دیکھنے میں آیا. صومالیہ کو تقسیم کرنے کا اسرائیل کا ناپاک منصوبہ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. صومالیہ نے پاکستان سے بھی مدد مانگ لی. اسحاق ڈار سے صومالی ہم منصب کا رابطہ. نائب وزیر اعظم کا خود مختاری کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ. پاکستان سمیت 21 ممالک نے صہیونی اقدام مسترد کر دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج نواب شاہ آمد متوقع. ذرائع کے مطابق صدر مملکت لاڑکانہ سے 2 روزہ دورے پر نواب شاہ پہنچیں گے. سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے. زرداری ہاؤس میں قیام کے دوران صدر مملکت پارٹی کارکنان سے ملاقاتیں بھی کریں گے. نواز شریف اور مریم نواز بیرون ملک روانہ. صدر مسلم لیگ نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب دبئی میں 2 روز قیام کریں گے. نواز شریف کی دبئی قیام کے بعد لندن روانگی متوقع. نواز شریف جنید صفدر کی شادی کے سلسلے میں دبئی میں مہمانوں کو دعوت نامے دیں گے. اسلام آباد میں عوامی سہولت کا ایک اور بڑا منصوبہ مکمل. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ. فنشنگ اور کارپیٹنگ ورک کا معائنہ. لینڈسکیپنگ مزید بہتر بنانے کی ہدایت. شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھولنے کا اعلان. دیرینہ ٹریفک مسئلہ مستقل حل اور شہریوں کو آمد و رفت میں نمایاں سہولت ملے گی. کراچی سٹی کورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلاء کا تشدد. رجب بٹ کے کپڑے پھٹ گئے. وکلاء نے بیچ بچاؤ کروا کے رجب بٹ کو بچایا. یوٹیوبر رجب بٹ حیدری تھانے میں درج توہین مذہب کے مقدمے میں ضمانت کے لیے سٹی کورٹ آئے تھے. عدالت نے رجب بٹ کی ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی. وکلاء کا کہنا ہے یوٹیوبر نے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 275 تک جا پہنچا. پنجاب حکومت کی اسموک کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل درآمد تیز. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق ای پی اے اور ضلعی انتظامیہ کا بھٹوں صنعتی دھوئیں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں اور مصنوعی دھواں پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا. موسمی بہتری سے AQI میں کمی کی امید. عوامی تعاون سے اسموک کا خاتمہ ممکن ہے. فیصل آباد کے زنید ٹاؤن میں 9 بیاہتا جوڑے کی پراسرار موت.
محمد رحمان اور نتاشا نے گزشتہ روز گھر سے باہر جا کر کھانا کھایا تھا۔ گھر واپسی پر دونوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اسپتال میں دوران علاج دونوں کی موت واقع ہوئی۔ دونوں کی 5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ افغان طالبان رجیم میں صحافیوں پر ظلم اور جبر، وحشیانہ تشدد اور گرفتاریاں جاری۔ 2025 میں افغان طالبان رجیم میں میڈیا پر جبر اور آزادی کو کچلنے کے 205 واقعات ہوئے۔ وسیع پیمانے پر سینسرشپ اور صحافیوں کی ہراسانی کے واقعات سامنے آئے۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغان طالبان رجیم میں 2025 میں صحافیوں کو شدید نتائج اور دھمکیوں کے 160 اور حراست میں لیے جانے کے 34 واقعات رپورٹ، جبکہ افغان طالبان کے تمام تر جھوٹے دعووں کے برعکس کم از کم 5 افغان صحافی اب بھی جیل میں موجود۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں کم از کم 20 ٹیلی ویژن چینلز بند ہو چکے، جبکہ دیگر کو بھی شدید خطرات لاحق۔ امریکی صدر کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا، آئندہ چند ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جنگ ختم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ علاقے سے متعلق چند مشکل مسائل ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ زیلنسکی نے کہا، یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں پر اتفاق ہو چکا۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی نے یورپی رہنماؤں کے ساتھ بھی مشترکہ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ یورپی رہنما کسی بھی ایسے فیصلے پر شدید تحفظات رکھتے ہیں جو روس کو مزید فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہمارا ملک امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران اب فوجی لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک ایران میں اندرونی انتشار چاہتے ہیں تاکہ ایران پر دوبارہ حملہ کر سکیں۔ غزہ میں بے گھر فلسطینی ایک بار پھر شدید بارشوں اور سرد موسم کی لپیٹ میں۔ تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں سے خیموں اور عارضی پناہ گاہیں متاثر۔ خیمے پانی سے بھر گئے، بچے، خواتین اور بزرگ شدید سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ دسمبر کے دوران ٹھنڈ کے باعث 15 فلسطینی جاں بحق ہو چکے۔ میکسیکو میں ٹرین حادثہ، 13 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرین اوکساکا کا قصبہ نندرندا کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے پٹری سے اتری۔ حادثے کے وقت ٹرین میں 241 مسافر اور 9 عملے کے ارکان سوار تھے۔ زخمی ہونے والوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دیگر مسافروں کو بحفاظت ٹرین سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں فضائی حادثہ، 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق ہیملٹن میونسپل ایئرپورٹ کے قریب 2 ہیلی کاپٹر کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس نے حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت جبکہ ایک کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چین کا تائیوان کے گروندیتی فوجی مشقوں کا آغاز، بیرونی طاقتوں کے لیے سخت پیغام۔ تائیوان کی سرحدوں پر فضائی، بحری اور راکٹ فورسز تعینات۔ تائیوان کی سمندری اور فضائی حدود محدود کر دی گئی۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں جنگی تیاری اور اہم بندرگاہوں کے محاصرے کی مشق ہیں اور اس کا مقصد تائیوان کی علیحدگی پسند سوچ اور بیرونی مداخلت کو روکنا ہے۔ دوسری جانب تائیوان نے چین کی ان سرگرمیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ چین خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جنوبی امریکی ملک سرینا میں افسوسناک واقعہ، باپ نے اپنے بچوں سمیت 9 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ دارالحکومت پاراماریبو میں 25 کلومیٹر دور ضلع کومے دیجیا میں پیش آیا۔ ملزم نے گھریلو جھگڑے کے بعد چاقو سے حملہ کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں اس کے بچے اور پڑوسی بھی شامل ہیں جو بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ صدر سرینا نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔